السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ وہ دانائی سبل ختم الرسل مولائی کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پچھلے کئی خطبات جمعۃ المبارک سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ بات عرض کی تھی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز حضور کی جو والدہ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے بیٹے کو حضرت حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے، میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اسی جملے کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ یہ جملہ حضور ابھی بچپن میں ہے، کس نے کب بولا حضور کے بارے میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ قحط بہت زیادہ تھا، مویشی ہمارے ہلاک ہو رہے تھے، چارہ کوئی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء نہیں تھی۔ فرماتی ہیں اس حد تک قحط سالی سے ہم دوچار ہوئے کہ میرے
پاس جو میرا اپنا بیٹا تھا وہ بھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پیتا تھا، لیکن اس کے باوجود تنگی اتنی تھی، تنگ دستی اتنی تھی، میں اور میرے قبیلے کی دوسری عورتیں مکہ شہر میں آئیں اس لیے تاکہ کوئی بچہ گود میں لیتی ہیں اور اس کو دودھ پلائی کے عوض ہمیں کچھ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو خیر فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی جس سواری پہ سوار ہو کر آئی وہ اتنی لاغر، اتنی کمزور تھی کہ قافلے والے آگے تھے اور میری سواری جو تھی وہ پیچھے رہ جاتی تھی، اور بار بار قافلے کی عورتیں مجھے آواز دیتی کہ ہمارے ساتھ چلو، لیکن سواری اتنی لاغر تھی کہ ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ بہرحال کہتی ہیں کہ باقی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ گود لیا، اور ہر عورت عبد المطلب کے گھر آئی، پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے، بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کہتی میں بھی آئی اور مجھے بھی بتایا گیا کہ بچہ یتیم ہے، کہتی میں بھی واپس چلی گئی، لیکن جب بچہ کوئی نہ ملا تو اپنے خاوند سے عرض کیا کہ مجھے بڑی غیرت آ رہی ہے کہ باقی سب عورتیں بچہ لے کر واپس جائیں اور میں بغیر بچے کے اپنے قبیلے واپس جاؤں، تو کیا خیال ہے؟ تو خاوند نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قبول کر لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ کہتی میں دوبارہ گھر آئی، بہرحال پھر بھی بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان تو ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم اتنا سفر کر کے بچہ گود لینے آئیں، بچہ جس کو ہم گود لے رہے ہیں ہے وہ یتیم، اس کے دادا، اس کی ماں جو ہے وہ ہماری کیا خدمت کرے گی۔ بہرحال کہتی ہیں کہ میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے تو حضور کی والدہ نے جملہ ارشاد فرمایا، سلی ان ابنی کی یا زیر، اے دائیا تسلی رکھ، تسلی رکھ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ، مت سمجھنا کہ یہ بچہ یتیم ہے، مت سمجھنا کہ یہ بچہ معمولی ہے، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ، وہ وقت آئے گا کہ تم دیکھے ہوگی کہ اس کی شان بہت بلند ہوگی، وہ وقت آئے گا کہ تم دیکھو گی، سَيَكُونُ عربی گرامر کے حساب سے ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم دیکھو گی کہ اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ یہ جو جملہ حضور کی والدہ نے اس وقت بولا تھا، حضور ابھی بچپن میں ہیں، کئی لوگوں کی زبانوں سے اللہ رب العزت نے یہ جملہ جاری فرما دیا، اور حضور کی والدہ نے یہ زبان سے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، میرا ایمان ہے کہ حضور کی والدہ نے نہیں بیان فرمایا تھا بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ جملہ ان کی زبان پر جاری و ساری فرما دیا تھا۔ بہرحال حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ بچہ گود لیا اور واپس آئی، ہمارا سفر اپنے قبیلے کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہی سواری جس پہ ہم سوار ہو کر آئے تھے، جو سب سے پیچھے رہتی تھی، اب وہی سواری پورے قافلے میں سب سے آگے، اب وہی سواری پورے قبیلے میں، پورے قافلے میں سب سے آگے ہے۔ کہتی ہیں کہ بار بار میری ساتھ والی عورتیں مجھے آواز دے کر کہتی ہیں، یبنت ابی زویب، ابی زویب کی بیٹی، اربعی علینا، ٹھہر جا ذرا، انتظار کر لے ہمارا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حلیمہ ذرا ٹھہر جو، ہمیں بھی ساتھ شامل ہو جانے دو، ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں کہ بار بار یہی چیز ہوتی ہے، سواری آگے نکلتی ہے وہ آواز دیتی ہیں، سواری آگے نکل جاتی ہے وہ آواز دیتی ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ یہ وہی سواری ہے کہ جس پر ہم سوار ہو کر آئے تھے، قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو تنگ آ کر وہ ساتھ والی عورتیں کہتی ہیں، حلیمہ یہ وہی سواری نہیں جس پہ سوار ہو کر تم آئی تھی؟ کیا یہ وہی سواری نہیں کہ جس پہ تم سوار ہو کر آئی تھی؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ہمارے خطیبوں نے جس کا ترجمہ یہ کیا ہے، فرماتی ہیں سواری تو وہی ہے لیکن سوار تبدیل ہو گیا، سواری تو وہی ہے لیکن سوار تبدیل ہو گیا۔ یہ ہمارے پنجابی خطباء نے ترجمہ کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا کہ سواری وہی ہے۔ آگے سے وہ عورتیں کہنے لگی، واللہ لیقولن ان ھذا لشأن، معاملہ کوئی عجیب ہے، شان کوئی نرالی ہے۔ مسئلہ تو یہ نہیں، سواری وہی ہے
جو پیچھے رہ جاتی تھی اب واپسی میں کیا ہو گیا ہے کہ جو سواری سب سے آگے نکل رہی ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی شان نرالی۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ ہم قبیلے واپس تشریف لائے، میں ہی وہ تھی کہ جس کا اپنا بچہ سیر ہو کر دودھ نہیں پیتا تھا۔ اب وہ وقت آیا کہ دونوں بچے، یہ بچہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا اپنا بچہ خوب سیر ہو کر دودھ پی رہے ہیں، اور وہ پہلے وقت تھا کہ ہماری بکریاں چرنے جاتی تھی، قحط سالی اتنی تھی کہ خالی پیٹ واپس آیا کرتی تھی۔ اب ہماری بکریاں جاتی تھیں سیر ہو کر شام کو جو ہے وہ واپس آیا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ قبیلے میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے، قبیلے میں یہ بات مشہور ہو گئی، لوگ اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں چرایا کرو۔ ان کی بکریاں پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں اور تمہاری بکریاں خالی پیٹ واپس آ جاتی ہیں۔ جس جگہ پہ، جس ٹیلے پہ وہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی اپنی بکریوں کو وہاں چرایا کرو۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی اس کا مشاہدہ خود فرمایا، اور فرماتی ہیں کہ ہمارا دودھ دینے والا وہ جانور جس سے بمشکل اتنا دودھ حاصل ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک اکیلا اس کو پیٹ بھر کر نہیں پیتا تھا، کہ اب سارا گھرانہ جو ہے اس کا خوب پیٹ بھر کر دودھ پینا شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ حضور کے جسم اطہر کی، حضور کی ذات ببرکات کی برکت تھی، جس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کروایا کہ وہ حلیمہ جب ہاتھ میں بچہ اٹھایا تھا تو پریشان تھی، ملے گا کیا؟ اب اللہ رب العزت نے دنیا کی برکات جو ہیں وہ عطا کرنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، 2 سال مکمل ہوئے دودھ کی مدت۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بچی کو لے کر واپس حضور کی والدہ کے پاس آئی، لیکن کہتی ہیں کہ جو برکت میں نے ملاحظہ کی تھی، اب میرے دل میں خواہش تھی کہ یہ بچہ ابھی بھی ہمارے پاس رہے۔ مدت تو ختم ہو گئی ہے لیکن بچہ یہ ابھی ہمارے پاس رہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کی والدہ سے عرض کیا کہ مکہ میں وبا ہے، وقت مکہ کی آب و ہوا کو اتنی اچھی نہیں ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ بچے کی نشو و نما بہت اچھی ہو رہی ہے، اس کو ہمارے ہاں ہی رہنے دیجیے۔ حضور کی والدہ نے فرمایا کہ اگر ٹھیک ہے تم چاہتی ہو تو میں بچہ تمہارے حوالے کرتی ہوں، ابھی اور جو ہے وہ اپنے پاس رکھو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو برکت میں نے دیکھی تھی اس کے پیش نظر میری خواہش تھی کہ میں بچے کو ابھی روک کر رکھوں۔ کہتی ہے حضور کو میں واپس دوبارہ لے آئی اپنے قبیلے میں۔ خیر حضور جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھاگنا چلنا پھرنا شروع ہو گئے، اور فرماتی ہیں کہ عام بچوں کی بنسبت حضور کی نشو و نما جو ہے وہ زیادہ ہو رہی تھی۔ عام بچوں کی بنسبت حضور جو ہے نمایاں نظر آتے تھے، اپنی صحت کے حوالے سے، اپنے قد کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ وہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم شق صدر بولتے ہیں کہ جب حضور کا سینہ چاک کیا گیا، جب حضور کا سینہ چاک کیا گیا، آسمان سے فرشتے آئے، حضور کا سینہ مبارک چاک کر کے زمزم کے پانی سے دھو کر نور ایمان بھر کر دوبارہ جو ہے وہ سی دیا گیا۔ جب یہ واقعہ بچوں نے بھاگتے بھاگتے آ کر حضرت حلیمہ کو بیان کیا کہ فلاں ٹیلے پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی بچے ہیں انہوں نے نام ہی لیا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ بچوں نے جب دیکھا سینہ چاک کیا ہوا، حضرت حلیمہ بھاگی گئی، جا کر دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ بہرحال پریشان ہو گئی، بچے کو گود لیا، واپس گھر تشریف لائیں۔ اگلے ہی دن مکہ کا سفر شروع کر دیا۔ اب یہ جو جملہ حضرت آمینہ نے بولا تھا حضور کے لیے کہ اس بچے کی شان بہت بلند ہونے والی ہے، اب یہاں سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں کہ کس کس موقع پہ کس نے یہ حضور کے بارے میں جملہ بولا تھا۔ ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے سیرت کی عربی کتابیں جتنی بھی اسٹڈی کی، مجھے کہیں نہ کہیں یہ سارے واقعات ملے، اس سب کو میں نے جمع کر کے جو ہے، پچھلے سال بھی میں نے 2-3 واقعات اسی سے متعلق بیان کیے تھے، تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ یہی سارے واقعات جو ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ جو ہیں وہ لے کر حضور کو مکہ کی طرف سفر میں شروع ہیں۔ رستے میں عیسائیوں کے جو راہب ہیں ان کا ایک قافلہ جو ہے وہ ملتا ہے، بچے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سیرت ابن اسحاق میں اور سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سیرت کی یہ دونوں بنیادی کتابیں ہیں، 3 صدی ہجری کی لکھی ہوئی۔
کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ان بچوں ان راہبوں نے جب نظر دوڑائی تو بڑے غور کے ساتھ مشاہدہ شروع کر دیا، بڑے غور کے ساتھ، اور یہاں تک عرض کر دیا کہ ہم اپنے بادشاہ کے پاس اپنے ملک میں اس بچے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ان کی کیا ضرورت تھی کہ حضور کو اٹھا کر لے جاتے۔ بہرحال حضور کو دیکھ کر انہوں نے ارشاد فرمایا، ان ھذا غلام لیکون لہ شأن، یہ بچہ ہے لیکن اس کی شان بڑی بلند ہونے والی ہے، یہ بچہ ہے لیکن اس کی شان بڑی بلند ہونے والی ہے۔ میں نے پہلا خطبہ دیا تھا کہ حضور کی بعثت، حضور کی ولادت سے پہلے ہی حضور کے چرچے اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے جاری و ساری فرما دیے تھے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک عظیم الشان پیغمبر جو تمام انبیاء سے آخر میں آئے گا لیکن تمام انبیاء سے شان بلند لے کر آئے گا، وہ آنے والا ہے۔ زبان زد عام چرچے تھے، تورات میں، انجیل میں علماء نے پڑھا ہوا تھا کہ وہ صفات ہیں۔ انہی راہبوں نے جب اس بچے کا ملاحظہ کیا، ساری نشانیاں دیکھی، تو کہنے لگے کہ اس بچے کی شان ذرا بلند ہونے والی ہے۔ بہرحال حضرت حلیمہ وہاں سے حضور کو لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچی اور آ کر حضرت آمنہ کے بچہ حوالے کرتے ہوئے سارا قصہ شک کے صدر والا کہ اس طرح بچوں نے مجھے کہا کہ یہ بچہ جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ اڑا ہوا تھا، مجھے ڈر لگ گیا، میں وہ بچہ اٹھا کر آپ کے حوالے آپ کی امانت کرنے آئی ہوں۔ اتنی بات سنانی تھی، حضرت آمنہ سمجھ گئی۔ حضرت آمنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قربان جاؤں اس جملے پہ۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی، افتخفتی علیہ الشیطان، حلیمہ بات سیدھی کرو، کیا تمہیں کوئی شک پڑ گیا ہے کہ کوئی جن کوئی شیطان اس بچے کو نقصان پہنچا دے گا؟ کہنے لگی بات تو یہی ہے۔ فرمایا فواللہ ما للشیطان علیہ من سبیل، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کسی شیطان کی مجال نہیں اس کا بال بھی کیا کر سکے۔ کیوں؟ اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِبُنَيَّ لَشَانًا، میرے اس بچے کی شان بڑی بلند ہونے والی ہے، میرے اس بچے کی شان بلند ہونے والی ہے۔ 3 مقامات ہو گئے کہ جب حضور ابھی بچپن میں ہیں تو حضور کی بلند شان کے جملے اللہ نے زبان سے جاری و فضاری فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضور کی والدہ کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب حضور کو پالنا پوسنا شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کی بھی حضور سے محبت مثال کی محبت ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جوان 10 12 اور کچھ نے 15 تک بھی بچے شمار کیے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ بہرحال 10 بچے شمار کر لیں، حضور کے والد وفات پا کے باقی 9۔ حضرت عبد المطلب چونکہ قبیلے کے سردار تھے، خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا، قالین بچھایا جاتا تھا، جس پر آ کر وہ براجمان ہوتے تھے خانہ کعبہ کے سائے میں۔ اور قریش کے سرداروں کا یہ اصول تھا، ان کا یہ ضابطہ تھا کہ وہ اپنی مجلس خانہ کعبہ میں آ کر لگایا کرتے تھے، اس کے سائے میں اپنی ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ بہرحال ایک قالین سردار عبد المطلب کے لیے بھی بچھایا جاتا تھا، جس پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکہ کے لوگ بیان کرتے ہیں کسی کو جرت نہیں تھی قدم بھی رکھنے کی، جس پہ کسی کو جرت نہیں تھی قدم بھی رکھنے کی۔ بہرحال جب عبد المطلب کی اولاد، ان کے بیٹے ان کے لیے فرش بچھا دیتے تھے، سردار عبد المطلب کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، تو حضور غلام جعفر، یہ سیرت نگاروں نے الفاظ لکھے ہیں کہ بڑے مضبوط قسم کے ڈھیل ڈھال والے جو ہیں وہ یہ بچے تھے۔ حضور بھاگتے ہوئے آتے اور آ کر اس جگہ پہ جہاں سردار عبد المطلب تشریف فرما ہوا کرتے تھے بیٹھ جایا کرتے تھے، تشریف رکھ لیا کرتے تھے۔ حضور کے چچا یا تایا جتنے بھی تھے وہ پکڑ کر حضور کو نیچے اتارنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے کی جگہ ہے، تم بچے ہو نیچے آ جاؤ۔ لیکن سردار عبد المطلب جب یہ دیکھتے کہ اس بچے کو وہ نیچے اتار رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا دعو ابنی ھذا فسیکون لہ شأن، میری اولاد، میرے اس پوتے کو چھوڑ دو، ان قریب اس کی شان بہت بلند ہونے والی ہے، ان قریب اس کی شان بہت بلند ہونے والی۔ وہی جملہ شخصیات مختلف ہیں لیکن زبان سے وہی جملہ ارشاد ہو رہا ہے۔
میرا کہنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے حضور کی شان میں، ابھی آپ بچپن میں ہیں، یہ جملہ جو ہے وہ جاری و ساری فرما دی. فرمایا میرے پوتے کو چھوڑ دو، اس کی شان بہت بلند ہونے والی. بہت پیار محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سردار عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا پوسا. یہاں رک کر میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں. حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کا اظہار کیا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ایک قدرتی امر تھا، اس لیے کہ پوتا بھی یتیم ہے اور خود عبد المطلب نے بھی یتیمی دیکھی ہوئی تھی. خود عبد المطلب نے بھی یتیمی دیکھی ہوئی تھی، اس لیے یتیمی کا درد سردار عبد المطلب کے ذہن میں تھا. اس لیے اپنے اس یتیم بچے کو بہت پال پوس کر جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. حضور کے والد بھی حالت سفر میں فوت ہوئے اور یثرب میں دفن ہو گئے. عبد المطلب کے والد بھی دوران سفر موجودہ فلسطین کا علاقہ غزہ وہاں فوت ہو کر دفن ہو گئے. تو یہ ایک قدر مشترک تھی چیز جو حضرت عبد المطلب میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی. دونوں کے والدین حالت سفر میں وفات پا گئے، دونوں نے یتیمی دیکھی تھی. اس لیے سردار عبد المطلب بڑے پیار سے، بڑے محبت سے حضور کو پالا پوسا کرتے تھے. تو جب دیکھتے نا کہ اس فرش سے، اس قالین سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے تو فرماتے میرے پوتے کو چھوڑ دو، اس کی شان بہت بلند ہونے والی. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کا وقت آخر ہوا. یہی بچہ جو بعد میں جس کو دنیا محمد خاتم النبیین کے نام سے جاننے والی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو حوالے کر کے گئے ابو طالب کے. کس کے حوالے کر کے گئے؟ ابو طالب کے. اب یہاں نقطہ سمجھیے گا کہ اپنی ساری اولاد کو چھوڑ کر، جن میں حضرت حضور کے چچا عباس بھی موجود ہیں، حضور کے چچا ابو لہب بھی موجود ہیں، وہی ابو لہب کہ جس کو حضور کی پیدائش پہ اتنی خوشی ہوئی تھی کہ لونڈی کو آزاد کر دیا. دوسرے حضور کے بھی چچا تایا موجود تھے، کسی کے حوالے نہیں کیا. حضرت ابو طالب کے حوالے کیوں کیا؟ حضرت عبد المطلب کی 6 بیویاں تھیں. جس بیوی کی اولاد سے حضرت عبداللہ حضور کے والد تھے، فاطمہ بنت عمر بن عائز، بنو مخزوم سے تعلق تھا. قریشی کی ایک شاخ بنو مخزوم سے جن کا تعلق تھا. حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے. حضرت عبد المطلب کی ایک بیوی کا نام فاطمہ بھی تھا. اسی فاطمہ کے بطن سے سردار ابو طالب بھی پیدا ہوئے تھے. اس لیے حضرت ابو طالب اور حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے تھے. ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے تھے، جس کی بنیاد پر حضرت ابو طالب نے، مجھے نہیں پتا کس بنیاد پر، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اسی بنیاد پر حضرت عبد المطلب نے اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے حضور کا ہاتھ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیے کہ فرمایا بیٹے میرے بعد اس بچے کی کفالت، اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت تمہارے ذمہ. اللہ اکبر. کمال جائیے حضرت ابو طالب پہ بھی کہ جس طرح حضور کے دادا نے پیار، محبت اور ناز کے ساتھ حضور کو پالا تھا، اسی پیار، محبت اور ناز میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے تھی. حضرت علی کے والد محترم ابو طالب اور حضرت علی کی والدہ فاطمہ، ان دونوں نے حضور کی تعلیم میں، تربیت میں، حضور کی پرورش میں، حضور کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دی. یہ احساس تک نہیں آنے دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے. اور یتیم بھی کیسا؟ در یتیم، ماں کی طرف سے بھی یتیم اور باپ کی طرف سے بھی یتیم. بہرحال حضرت ابو طالب کے پاس حضور آ جاتے ہیں. مکہ میں ایک شخص آیا، وہ اکثر سال میں 1-2 مرتبہ آیا کرتا تھا. لوگ اپنے بچے اٹھا کر لے جایا کرتے تھے اور دکھایا کرتے تھے کہ ہمارے بچے کو دیکھ کر ذرا بتاؤ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. جن کو اللہ نے فہم و فراست عطا کی ہوتی ہے، بچے کا چہرہ مہرہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتے ہیں بچے کی حرکات و سکنات دیکھ کر کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا نکلے گا. یہ علم ہے. باقی حتمی علم، غیب کا علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے. اور خصوصاً وہ مشرکین عرب جو تھے، وہ کاہنوں پہ، یہ اٹکل پچو لگانے والوں پہ ذرا زیادہ ہی یقین کیا کرتے تھے. دین اسلام میں کسی بھی علم کی نفی نہیں ہے،
لیکن یہ اعتقاد رکھ لینا، یہ یقین رکھ لینا کہ اللہ کے ذات کے سوا اور بھی کوئی ہے جس کو غیب کا علم ہے، یہ شرک کا درجہ رکھتا ہے۔ انسان اندازہ لگا سکتا ہے، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا ایمان ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابو طالب بھی حضور کو اٹھا کر اس کے پاس چلے گئے جس کے پاس اور بچے بھی آئے ہوئے تھے ملاحظہ کرنے کے لیے۔ وہ دیکھ رہا تھا بچوں کو۔ حضور سامنے آئے، حضور پر نظر پڑی، اتنے میں اس کو کسی نے آواز دے دی، وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور کو پکڑا، پھر اپنے پاس رکھ لیا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے پکار کر کہا کہ ابھی جو بچہ جس پر میری نظر پڑی تھی وہ بچہ کدھر، وہ بچہ کدھر ہے؟ اور ساتھ ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کہنے لگا اس بچے کی شان بہت بلند ہونے والی ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہوگا، اس کی شان بہت بلند ہونے والی ہے۔ بہرحال حضرت ابو طالب نے حضور کو اٹھایا اور گھر واپس تشریف لے آئے۔ یہ جملہ جو حضور کی والدہ نے بولا تھا، یہی جملہ اللہ رب العزت نے اس شخص کی زبان سے بھی جاری و ساری فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، حضور بڑے ہوئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عام بچوں کی طبیعت سے ہٹ کر حضور کا بچپن تھا۔ عام بچوں کی طرح شرارتیں، عام بچوں کی طرح یہ حرکات حضور میں نہیں تھی، اور عام بچوں کی بنسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی ساخت بڑھ کر تھی، صحت مند زیادہ تھی۔ وقت آیا، 10 یا 12 سال کی عمر ہے، حضرت ابو طالب تجارت کا قافلہ لے کر شام کی طرف جانے لگے، کیونکہ عرب لوگ تاجر پیشہ تھے، حضور کے خاندان کا بھی پیشہ تجارت ہی تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا عزم اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور کو ساتھ لیا، سفر شروع کر دیا۔ اب یہ جملہ جو حضور کی والدہ نے بولا تھا اب یہاں بھی پیش آئے گا۔ سفر شروع ہو گیا، ایک جگہ جا کر قافلے نے پڑاؤ کیا۔ اس جگہ میں ایک مذہبی عبادت گاہ تھی عیسائیوں کی، جس کو صومعہ بول لیتے ہیں عربی زبان میں۔ اس کے اندر ایک راہب ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں مشہور تھا، کبھی وہ اس سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کے بعد بہت علم تھا، بہت ریاضت کیا کرتا تھا، کبھی بھی قافلے آتے تھے، جاتے تھے، گزرتے تھے، ٹھہرتے تھے، کبھی وہ نیچے نہیں اترا تھا، اپنے گھر سے اوپر کے بالا خانے میں وہ موجود ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس روز جب یہ قافلہ آ کر رکا تو وہ راہب نیچے آیا اور قافلہ کے سردار سے کہنے لگا کہ آج شام کا کھانا آپ سب لوگوں کا میری طرف سے۔ قافلے میں وہ لوگ موجود تھے جن کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ حیران ہیں، وہ پریشان ہیں۔ کہنے لگے آج سے پہلے یہ راہب آج تک پانی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، پانی پوچھنا تو دور کی بات ہے، یہ اوپر سے کبھی نیچے نہیں آیا۔ آج کوئی وجہ کوئی اور ہے، آج کوئی شان نرالی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ راہب اوپر سے نیچے آ کر اور کھانے کی بھی دعوت دے دی۔ اور ساتھ اس نے یہ جملہ کہا، کہنے لگا کوئی بڑا کوئی بچہ، کوئی غلام کوئی آزاد، کوئی نہ رہے، سب کے سب میرے پاس آ کر کھانے میں شریک ہو۔ بہرحال کھانے کا وقت آیا، حضور کو وہیں سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ ابھی بچے ہیں، باقی سب کے سب جو ہے وہ کھانا کھانے تشریف لے گئے۔ کھانا تناول کر رہے ہیں، راہب بار بار نظر دوہرا رہا ہے، بار بار سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہے اور پریشان ہے۔ کہنے لگے سب موجود ہیں؟ کہنے لگے جی سب موجود ہیں۔ کہنے لگے کوئی نہ کوئی فرد تمہارے قافلے کا یہاں کھانے پہ موجود نہیں؟ کہا وہ بچہ جس کو ہم سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں وہ وہاں موجود ہے، کہا اس کو بھی لے کر آؤ۔ جب حضور کو لے کر آئے، حضور کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، حضور کے سارے جسم کو دیکھا، بار بار دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے دیکھتے حضور کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں لات عزا کی قسم دے کر کہتا ہوں جو بھی میں پوچھوں گا وہ سچ بتاؤ گے، ذرا جملے پر غور کیجئے گا۔ لات عزا کی قسم دے کر کہتا ہوں جو بھی پوچھوں گا سچ بتاؤ گے، کچھ چھپاؤ گے نہیں۔ جب لات اور عزا کا نام آنا تھا، حضور ابھی بچپن میں ہیں، حضور نے فرمایا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں روئے زمین میں جتنی نفرت مجھے لات عزا سے کسی اور سے نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو توحید سکھا دی۔
فرمایا روئے زمین پر جتنی نفرت مجھے لات اور عزا سے ہے کسی اور سے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عیسائی راہب تھا، عیسائی عالم تھا، مشرک تو تھا نہیں، اس نے لات اور عزا کی قسم کیوں اٹھائی تھی؟ اس نے لات اور عزا کی قسم کیوں اٹھائی تھی؟ اس لیے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس نے قبیلے کے افراد کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا جو بات بات میں قسم اٹھاتے تھے لات اور عزا کی، بار بار قسم اٹھاتے تھے لات اور عزا کی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو یہ شو کروانے کے لیے کہ میں بھی انہی کی طرح کا فرد ہوں، میں بھی انہی کے دین پر ہوں، اس نے لات اور عزا کی قسم دے کر حضور سے پوچھا تھا تاکہ حضور کو میں اجنبی محسوس نہ ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے جاننا چاہا تھا کہ میں جس بچے میں وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں خاتم النبیین کی، سب سے آخر میں آنے والے نبی کی، میں دیکھوں تو صحیح وہی بچہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، اس لیے لات اور عزا کی قسم دے کر پوچھا۔ اگر تو اس نے لات اور عزا کی قسم اٹھا لی چاہے نشانیاں ہیں تو مجھے سکون ہو جائے گا، یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے۔ بہرحال جب حضور کو لات اور عزا کی قسم دے کر کہتا ہے تو حضور نے فرمایا روئے زمین پر جتنی نفرت مجھے لات اور عزا سے کسی اور سے نہیں۔ کہنے لگا میں پھر تجھے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قسم دے کر کہتا ہوں جو میں پوچھوں گا سچ بتاؤ گے۔ بہرحال اس نے حضور کو پوچھا کہ سوتے کس وقت ہو، جاگتے کس وقت ہو، سوتے میں تجھے کیا نظر آتا ہے، ساری یہ چیزیں کافی اس نے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس نے حضور سے پوچھی۔ بہرحال پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اس کا باپ کون ہے؟ آخری سوال، کہا اس کا باپ کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے ہاں میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا تمہارا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب فرمانے لگے میرا بیٹا ہے۔ پھر سوال دہراتا ہے تمہارا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ جس طرح بھتیجے کو عام لوگ اپنا بیٹا کہتے ہیں، خصوصاً عرب کے لوگ، کہا میرا بیٹا ہے۔ فرمایا ہو نہیں سکتا کہ اس بچے کا والد اس وقت دنیا میں موجود ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب سمجھ گئے، فرمایا ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ کہنے لگا بتاؤ اس کے والد کی کب وفات ہوئی تھی؟ فرمایا یہ بھی اپنی ماں کے بطن میں تھے کہ جب اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ فرمایا بالکل ٹھیک۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کو کہنے لگا ابو طالب اس بچے کو بھی واپس لے جاؤ، اپنی قوم کے پاس واپس بھیج دو، آگے تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں یہود بستے ہیں اور یہود ضرور اس بچے کو پہچان کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس بچے کو یہیں سے واپس روانہ کر دو۔ ان لابنک ھذا شأن عظیم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارے اس بھتیجے کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے، تمہارے اس بھتیجے کی بہت شان بلند ہونے والی ہے۔ جو جملہ حضور کی والدہ نے حضرت حلیمہ کو گود دیتے ہوئے فرمایا تھا سلی ان ابنک یا ضعیر فإنہ سیکون لہ لشان، اس بچے کی شان بہت بلند ہوگی، یہی جملہ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً بعض لوگوں کی زبان سے جاری و ساری کر دیا۔ ابھی حضور بچپن میں ہیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا کہ لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا تھا کہ یہ وہی